گورنر ہاؤس سے جی صاحب نے اسپیچ کی تھی، میں بھی اسٹیج پہ دیکھ رہا تھا، میری اور احمد شاہ صاحب کی تعریفیں لکھی، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ احمد شاہ صاحب سے ہی پوچھ لوں، تو انہوں نے کہا میری تعریف نہ کریں، دل کی بات کریں، ایسے ہی کہا۔ آج عالمی اردو کانفرنس میں فن ادب کے استادوں جو کہ اسٹیج پہ موجود ہیں اور ادب کو سمجھنے والی شخصیات کے سامنے بات کرنے کا یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے، جس پر میں احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس شہر کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اگر اس منی پاکستان کی روح کی میں بات کروں تو وہ آرٹس کونسل ہے، اور اس روح میں جان ڈالنے والی شخصیت کا نام احمد شاہ ہے، کیونکہ کئی عرصے سے اس شہر کا خاصہ جو کہ ادب، فن اور موسیقی رہا ہے وہ کہیں کھو گیا تھا، اس کا دم نکل گیا تھا۔ احمد شاہ صاحب کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ انہوں نے مخصوص فرشتے سے بات کر کے اس دم کو واپس لا کے روح بخش دی آرٹس کونسل۔ جب مجھے بتا دیجیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ لگے کہ میں بہت زیادہ احمد شاہ کی چاپلوسی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سچ ہے تو سچ کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی کہہ لینے دیجیے کہ اس ملک کے پاس سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ایک ٹوٹی ہوئی لڑی کے موتیوں کی طرح بکھرا ہوا ہے، چاہے ادب ہو، فن ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، یہ ٹیلنٹ بکھرا ہوا ہے، اور اگر یہ سمٹ کے پھر سے پروئی ہوئی لڑی میں آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے کہ پاکستان دنیا میں اپنا ایک مقام اور نام بنا سکتا ہے۔ تو میری دلی خواہش ہے کہ ہم سب کو جوڑیں، اسی لڑی میں جوڑیں جس سے ہم بکھر گئے تھے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس کام کا آغاز عالمی اردو کانفرنس سے اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اردو زبان رابطے کی زبان ہے، اور یہ رابطہ کسی سرحدوں کا محتاج نہیں ہے۔ کچھ زبانیں صرف علاقائی ہوتی ہیں اور کچھ صوبائی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ یہ اردو زبان اس خطے سے آگے اس برصغیر کی زبان ہے۔ اردو صرف پاکستان میں ہی نہیں، میں کوئی فگر بتاؤں گا تو شاید لوگ اس سے متفق نہ ہو کہ 15 سے 16 کروڑ لوگ اس ملک میں اردو بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر میں ہندوستان کی بات کروں، بنگلہ دیش کی بات کروں، بلکہ اگر میں اپنے یو اے ای کی بات کروں کہ جہاں کوئی جب امیگریشن میں جاتا ہے اور انگلش بول رہا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ عربی بھی کہتا ہے اردو میں کہ ایسے نہیں ایسے فارم ہے۔ یہ ہے میری اردو زبان جو اس خطے میں موجود ہے۔ آج کی یہ کانفرنس میں دیکھ رہا تھا کہ 3 روزہ کانفرنس ہے، 4 روزہ کانفرنس۔ اس 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس میں صرف اردو پہ ہی نہیں بات کی جا رہی، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سرائیکی پر بھی بات ہو رہی ہے، بلوچی پر بھی بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا، کشمیر، گو کہ تمام ہی زبانوں کے ادب اور باقی چیزوں پر بات کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں زندہ معاشروں میں کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر یا کسی سائنسدان کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے، اسی زندہ معاشرے میں ایک ادیب، ایک شاعر اور ایک موسیقار کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاشرہ زندہ معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس آرٹ کونسل پاکستان سے جو کام کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس عالمی اردو کانفرنس کے ذریعے سے میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنے والی نئی نسل کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جس میں ہمیں نئے شاعر، نئے ادیب اور نئے موسیقار ملیں گے. کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر آج کی دنیا کے حساب سے دیکھیں، جہاں بات اے آئی کی گئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی گئی، تو اس میں ہمیں کس طرح سے آگے اپنی اس زبان کے لیے، اس اردو کے لیے جو کہ قومی زبان بھی ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو مایوسی نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ 18 سالوں میں احمد شاہ صاحب نے آج اس کو ایک پختہ ایونٹ بنا دیا ہے. جیسے کہ مجھ سے پہلے دوستوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں عالمی ثقافتی میلے کا اہتمام کیا گیا. یہ وہ ثقافتی میلہ جو کہ صرف ہماری ہی ثقافت نہیں بلکہ دنیا کی ثقافت کو، 142 ملکوں کی ثقافت کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا اور پاکستانی ثقافت کو ان ملکوں کو دکھایا. تو یہ عمل اس آرٹ کونسل پاکستان نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. میں بحیثیت گورنر سندھ احمد شاہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، کیونکہ یہاں کام ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی یہ سال 2025 اختتام پر ہے. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے. آج میں صبح مزار قائد پر گیا جہاں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات کی دعا کی. انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دے کہ انہوں نے ایک اسلامی ملک جس میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا. آج کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی ان کا سیلیبریشن ہے. میں اس پہ ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اختتام سے پہلے اس سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ جو میرے سامنے آڈینس بیٹھی ہے، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پچھلے کئی سالوں میں 2 دہائی 3 دہائی سے کبھی اوپر کبھی نیچے پریشانی کے عالم میں، جیسے بات کی گئی کہ کٹھن ہوتا تھا یہاں آرٹس کونسل میں آنا بھی، اسی طرح معاشی طور پر بھی ہم پریشانی کے دور سے گزرے ہیں. تو 2025 کا اقتدامی سال جہاں بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہاں 2025 میں آج کے دور کے لوگ اس لحاظ سے فاتح قرار پائے ہیں کہ ہم نے اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو اس خطے میں بھارت کو شکست دی. الحمدللہ. اور یہ معمولی شکست نہیں ہے. اس شکست سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاقت سے لڑا جا سکتا ہے اگر آپ میں ول ہو، ٹیلنٹ ہو، پروفیشنلزم ہو. اگر یہ 3 چیزیں مل جائیں تو آپ نے طاقت کو نیچے گرا دیا. ہم سے دفاعی لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے طاقتور ملک سمجھنے والا، اپنے آپ کو اس خطے میں حکمرانی کرنے والا بھارت نریندر مودی، جسے پاکستان کی افواج نے، فورسز نے اور قوم نے اپنے جذبے سے، اپنی ماؤں کی دعاؤں سے دنیا میں یہ ثابت کیا کہ پاکستان اگر چاہے ایک ہو کر ایک لڑی میں تو اس بڑی طاقت کو بھی گرا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گرا کے دکھا دی ہمیں. اور آج میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں احمد شاہ صاحب آپ کو اور اس تمام آڈینس کو کہ انٹرنیشنل میڈیا جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے خلاف تحریریں لکھتا چلا آیا ہے،
یہاں سہیل بڈائی صاحب موجود ہیں. آج فائنینشیل ٹائمز، آج فارن پالیسی اور مختلف میگزینز جو کہ کبھی پاکستان کے بارے میں اچھا تو کیا لکھنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں بھارتی طاقت تسلسل کے ساتھ موجود تھی، آج وہ تمام میگزینز، ادارے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے طاقت کا توازن اپنی طرف کر لیا ہے. آج واشنگٹن کی جو پالیسی ہے، ٹرمپ کی جو دنیا میں خارجہ پالیسی ہے، اس میں پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن چکا ہے. آج بھارتی خارجہ پالیسی ساز مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ جب وہ ہمیں دبا رہا تھا، نہ حق پاکستان کے بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کر رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حساب لیا. آج وہی دنیا جو ہمیں دہشت گردی کے ساتھ نتھی کرتی تھی، آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی دو ٹوک پالیسی کے تحت انتہا پسندی کو شکست دی ہے. پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان مارکہ حق کی کامیابی کے بعد مارکہ معیشت کی طرف جا رہا ہے، اور اس ملک کا فیلڈ مارشل اپنی سول حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان کے وہ ادارے جو کام کرنا بند کر چکے تھے تھرو SIFC انہیں بحال کر رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ PIA جو کہ پاکستان کو سالانہ 50 ارب روپے کا نقصان دے رہی تھی، آج اس کی نجکاری کے عمل نے ایک نئی معاشی راہ پہ پاکستان کو ہموار کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معاشی اثرات اور ثمرات پاکستانی قوم کو پہنچنا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب دنیا کا رخ بدلا، امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی تعریفیں شروع کی، اور وہ تعریفیں الفاظ میں نہیں تھیں، لفاظی نہیں تھی، وہ حقیقت پر مبنی بیانیہ تھا. ہم نے جو جنگ جیتی اس کا اعلان ہم نے نہیں کیا، ہم نے اپنے منہ یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، بلکہ اس کا اعلان خود ٹرمپ نے کیا، امریکہ کے اخباروں نے کیا اور دنیا کے اخباروں نے کیا کہ پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیت لی ہے. اور یہ جنگ دفاعی جنگ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معاشی جنگ بھی جیت لی ہے، کیونکہ جو مودی ٹرمپ سے تعلقات کا قصیدہ پڑا کرتا تھا، آج 50% ٹیرف کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی اور معاشی مایوسی کے ساتھ وہیں کھڑا ہے، جبکہ پاکستان صرف امریکہ کے ساتھ نہیں، چائنا کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ اور اب لیبیا کے ساتھ بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر اب نہیں رکے گا. پاکستان کو ایک اوپن مارکیٹ مل چکی ہے، اور یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ وہ ملی ہے جب آپ نے یکجوئی کے ساتھ اپنی دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم فیصلے نہیں کر رہے تھے. ہم افغانستان پر بھی اسے کبھی کارپیٹ کے نیچے چھپا رہے تھے، کبھی باتوں میں اور کبھی مذاکرات کی نظر کر رہے تھے. وہ افغانستان جسے پاکستان نے کھیلنا، کودنا، پڑھنا، لکھنا اور اپنے گھر میں سونے کے لیے گھر دینا سکھایا، وہی افغانستان پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. یہی افغانستان انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا، اس کی بالکل اجازت نہیں. اور یہ دو ٹوک فیصلہ اس ملک کے فیلڈ مارشل نے کیا اور اپنا فیصلہ پوری قوم کو سنایا کہ ہم اب اور نہیں ہونے دیں گے. اور الحمدللہ آج اس افغانستان کو بھی پتہ چل گیا ہے. اسی طرح سے انتہا پسندی ہو یا وہ فیصلے جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، جیسے میں نے PIA کی مثال دی،
یہ تو پہلا ایک نجکاری کا فیصلہ ہے. اب ہر ہفتے اس پاکستان میں وہ ادارے جو پاکستان پر بوجھ بنے ہوئے تھے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے تھے، اب ان کے فیصلے ہوں گے. اور یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں یہ آپ کے لیے کھلیں گی اور اس کے ثمرات پاکستان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ جنگ جیت لیں اور دنیا اس کا اعتراف کرے اور اس کے ثمرات پھر اس 24 کروڑ عوام تک نہ پہنچے. لیکن میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ ضرور آخر میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا عکس اس آرٹس کونسل میں بھی نظر آتا ہے. کیونکہ یہ آرٹس کونسل کراچی نہیں پاکستان ہے، یہ احمد شاہ صاحب نے ثابت کیا. یہ صرف کراچی میں نہیں، بلوچستان ہو، کشمیر ہو یا ملک کے اور حصے ہو، وہاں جا کر سب کو ایک کرنا، تمام زبانوں ثقافتوں کو اجاگر کر کے اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا. اور یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے جو ایک لفظ ہے، وہ ہے جوڑنا. یہ پاکستان کو آج اس سے پہلے کبھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ سب کے علم میں سیاسی حالات ہیں. دنیا میں قومیں اپنے ملک میں ہتھیاروں کو استعمال کرتی ہیں، لڑتی نہیں ہیں. پاکستان میں کچھ لوگ اپنے ہی ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی افواج کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اس حد تک ضرور سچا ہونا ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے یہ صرف استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے، اس ملک کے لیے بھی ہے. اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل ہم سبھی کے ہاتھ میں ہے. آج جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں جتنی مثالیں دی جا سکیں، پاکستان میں جتنی قدر کی جا سکے وہ کم ہے. اور وہ لوگ جو ابھی ڈاکومنٹری میں دکھائے گئے ان کی تو مثال نہیں ہے، لیکن سب دنیا سے آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. جو چیز چھوڑ کر جانی ہے وہ ہے اپنے آنے والوں کے لیے اس ملک میں رہنے کا مقصد، ان کی تربیت اور ان کو ایسا بنا دیں کہ دنیا مثال ہے. یہ ہے ہم یہاں بیٹھے لوگوں کا کام، کیونکہ سب نے اپنا کام کر کے آگے چلے جانا ہے. آئیں ایک دفعہ پھر قدورتوں کو، نفرتوں کو، ایک دوسرے سے حسد کو نکال کر جو کچھ اس آرٹس کونسل میں کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، اسے اپنی عملی زندگی میں بھی اپنا لیں. اور انشاءاللہ تعالی میں دعا گو ہوں، گو کہ ہما میر صاحبہ نے ہمارے ہر دل عزیز احمد شاہ صاحب کو بانی کہا ہے، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. شکریہ.